إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر رحمتیں نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر اور سن رہے تھے، اور وہ موضوع تھا کہ انکار حدیث کا انجام کیا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو دنیا میں اس کی کیا سزا ہے اور آخرت میں اس کی کیا سزا ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، آج ہی اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا، اور کچھ ایسی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ادوار سے پیش کی جائیں گی کہ اگر اس دور میں بھی کسی شخص نے حدیث کا انکار کیا ہے تو اپنے انجام کو کس طرح پہنچا ہے۔ اور بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ ان میں انکار نہیں ہے، حدیث کو سمجھنے میں اپنی مرضی سے کام لیا گیا ہے،
اس پر بھی گرفت کی گئی ہے۔ چیز ہے کہ ایک شخص واضح اور صحیح اور مرفوع حدیث کا انکار کر دے، صاف کہہ دے، یہ تو اس سے بھی زیادہ بھیانک انجام کا مستحق ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک جگہ قافلے کو رکنے کا حکم دیا، قافلہ رک گیا اور خیمے لگا دیے گئے۔ جب خیمے لگ گئے، نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات ایک طوفان آنے والا ہے، آج رات ایک طوفان آنے والا ہے، شدید آندھی چلنے والی ہے۔ تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا جائے، اور جب وہ طوفان اپنے عروج پر ہو کوئی بندہ اپنے خیمے سے باہر نہ نکلے۔ تو نماز عشاء کی ادائیگی ہوئی، لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ کوئی شخص اپنے تجربے سے یہ بات صراحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آج طوفان آئے گا، اگرچہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندازے آج بھی غلط ثابت ہوتے ہیں کئی معاملات کے اندر۔ وہ کہتے ہیں بڑی طوفانی بارش ہوگی، نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بارش ہلکی ہوگی اور طوفانی ہو جاتی ہے۔ بلوچستان میں جیسی بارش ہوئی ہے تو اس کی تو توقع بھی نہیں تھی، محکمہ موسمیات کو بھی اس طرح کی بارش کی توقع نہیں تھی۔ اندازہ تھا کہ شدید بارش ہو سکتی ہے، لیکن وہ بارش اس حد تک ہو سکتی ہے کہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے اور لوگوں کے گھر بہہ جائیں اور بڑا نقصان ہو جائے، اس حد تک توقع نہیں تھی۔ گویا کہ سائنس اگرچہ بڑی ترقی کر گئی ہے، لیکن بعض دفعہ اس کے اندازے صحیح ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے اندازے غلط ہوتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام جو بات کرتے تھے وہ اندازے سے نہیں تھی، نہ ہی تجربے سے تھی، وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آج رات طوفان آئے گا، شدید آندھی چلے گی، کوئی شخص اپنے خیمے سے باہر نہ نکلے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رات ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آندھی شروع ہوئی اور اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ ایک بندہ اپنے خیمے سے باہر نکلا، اس نے کہا کہ اس طرح کی آندھیاں عرب ملکوں میں آنا معمول کی بات ہے، اس سے بڑی شدید آندھیاں ہم نے دیکھی ہیں، یہ کیسی آندھی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ باہر نکلا، جو ہی وہ باہر نکلا ہوا نے اسے اڑایا اور اسے دور لے جا کر ایک قبیلہ ہے، ان کے پہاڑ بڑے مشہور ہیں، اس پہاڑ کے دونوں یعنی پہاڑوں کے دامن میں وادی میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی، نماز فجر کی ادائیگی ہوئی، تو آپ نے پوچھا بھی ہر خیمے والوں سے بھی بندے سارے موجود ہیں؟ تو ایک خیمے سے پتہ چلا کہ ایک شخص موجود نہیں ہے، اور اس کے خیمے والوں سے آپ نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب آندھی چل رہی تھی، طوفان آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس طرح کے طوفان تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا ہے، اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں آیا۔ تو آپ نے چند صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ہوا کا رخ اس جانب تھا، لہذا تم جاؤ اور اس کو تلاش کر کے لاؤ، اس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ اب صحابہ چل پڑے۔ یہ ہے حکم رسول کی، یعنی اس پر اطاعت گزاری کس طرح ہے۔ اب آندھی اور طوفان، اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی بعض دفعہ تیز آندھی چل پڑتی ہے۔ 150 تو عام سی بات ہوتی ہے جب آندھی چلتی ہے۔ تو اتنی سپیڈ سے ایک آندھی چلی اور ایک بندے کو لے گئی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس بندے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو دیکھیں پھر کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آندھی چلی ہوگی، پتہ نہیں اس کو کہاں لے گئی ہے۔ فوراً سر تسلیم خم کیا اور آپ کی اطاعت میں چل پڑے۔ چلتے رہے حتیٰ کہ وہ اس قبیلے کے پہاڑوں کے دامن میں جا پہنچے۔ انہیں ایک میت اور لاش نظر آئی۔
نیچے اترے اور اس میت کو اٹھا کر واپس لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے کہا تھا، جب میں نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آج رات اپنے خیموں سے باہر نہ نکلنا، تو اس شخص نے میرے حکم کی پرواہ نہیں کی اور اپنے تجربے کو سامنے رکھا کہ ہمارا تجربہ تو کہتا ہے اس طرح کے آندھی اور آتی رہتی ہیں، تو اس کے تجربے نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور میرے نافرمانی نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک شخص نے انکار حدیث کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اور پھر وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اسی طوفان کی زد میں آ کر وہ وفات پا گیا ہے۔ تو یہ ہے انکار حدیث کا انجام، اتنا بھیانک انجام ہے۔ اور یہ موضوع بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، ہمارے معاشرے میں حدیث کی وہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی جو دراصل حدیث مصطفیٰ کی اہمیت ہے، وہ سمجھی نہیں جاتی۔ کچھ تو کہتے ہیں جی دلیل صرف قرآن سے دیں، حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، اس میں صحیح بھی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہیں، یہ انسانوں نے لکھی ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، قرآن محفوظ ہے، کچھ اس طرح کے ہیں۔ اور کچھ حدیث کو ویسے ہی اہم نہیں سمجھتے کہ جو کچھ قرآن میں یہی کافی ہے۔ تو حدیث کی بڑی اہمیت ہے، حجیت اور دلیل کے اعتبار سے جو مقام قرآن حکیم کا ہے وہی حدیث کا ہے۔ اس لیے یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے، کبھی کسی حدیث کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑا جائے۔ یہ تو معمولی سی بات ہے، اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بڑے مشہور تابعی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا، ان کا نام تھا حزن، حازانون، حزن بھی ہے اور حزن بھی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا جی میرا نام حزن ہے۔ حزن کا معنی ہوتا ہے غم، دکھ، حزن کا معنی ہوتا ہے غم، دکھ۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم آج سے سہل ہو، تیرا نام میں نے بدل دیا ہے، حزن کی بجائے تیرا نام آج سہل ہے۔ اس نے کہا کہ جو نام میرے آباء و اجداد، میرے باپ دادا نے رکھا ہے، میں وہ نام نہیں بدل سکتا۔ جو نام میرے آباء و اجداد نے، میرے باپ دادا نے رکھا ہے، میں وہ نام نہیں بدل سکتا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ شرکیہ نام نہیں رکھنے چاہیے، یہ یاد رکھیں، شرکیہ نام تو ویسے شرک ہے، اور ایسے نام بھی جن کا مفہوم اور جن کا جو معنی اور معنی ہے وہ صحیح نہ ہو، وہ بھی نام نہیں رکھنے چاہیے۔ یعنی بڑے عجیب و غریب آپ کو سننے میں نام آتے ہیں۔ بڑا مشہور نام ہے ایان، آپ نے سنا ہوگا، ایان نام رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا نام ہے؟ ایان کا معنی ہے کب، کہاں، کیوں، کیسے، چاروں میں سے کوئی ایک معنی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ بچوں کے نام ایان رکھا ہوا ہے، یہ کیا نام ہے؟ تو نام بھی ایسا ہو، نام بھی ایسا ہو جس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہو، اور نام رکھیں صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر، صلحاء اور تابعین کے نام پر اپنے بچوں کے نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، نام کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ تو لہذا خوبصورت نام رکھنے چاہیے، شرکیہ نام سے بچنا چاہیے، فلموں اور ڈراموں والے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ایسے نام سننے کو ملتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے سنے ہی نہیں ہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ یہ نام یا تو کسی فلم سے لیے گئے ہیں یا کسی ڈرامے سے لیے گئے ہیں، کیونکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں ایسے نام نہیں ملتے۔ کئی ایک نام ہیں، اگر بیان کیے جائیں تو ایک لمبی لسٹ بن جائے گی اس کی۔ تو بچوں کے نام، بچے کا حق ہوتا ہے، والد کے ذمے یہ حق ہوتا ہے کہ اس کا اسلامی نام رکھا جائے، تو اچھا نام، اور سب سے بہترین نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ رکھیں، باقی نام رکھیں، آپ ابو بکر رکھیں، عمر رکھیں، علی رکھیں، عثمان رکھیں، طلحہ رکھیں، سعد رکھیں، سعید رکھیں، زبیر رکھیں، معاذ رکھیں، معوذ رکھیں، کتنے پیارے نام ہیں، انس رکھیں، بڑے پیارے نام ہیں۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تیرا نام سہل ہے،
اس نے کہا کہ جو میرے باپ دادا نے رکھا ہے میں نے تو وہی نام ہی رکھنا ہے، گویا کہ نافرمانی کی، یہ بھی تو نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام سعد، اس نے کہا نہیں میرا نام وہی ٹھیک ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں میں یہ بیماری ہے، آپ انہیں کوئی مسئلہ بتائیں، کوئی حدیث سنائیں، وہ کہتا ہے بالکل صحیح ہے، جو بات آپ نے بتائی ہے یہ منو ان صحیح ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا تو یہ کر کے گئے ہیں۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک بندہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اس کی تو پھر معافی ہو سکتی ہے نا۔ ایک بندہ ہے اسے پتہ ہے اور وہ یہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی کام، یہی الفاظ مشرکین مکہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا يَا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو آسمان سے اللہ نازل کی، یعنی قرآن و سنت کی، تو کہتے ہیں قالوا وجدنا ما علیہ آباء، ہم تو اسی پر اتباع کریں گے، اسی پر رہیں گے جس پر ہمارے باپ دادا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نبوت کو نہ ماننا اور توحید کا اقرار نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، دنیاوی معاملات میں باپ دادا والی ایک چیز بھی موجود نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہمارے اندر، ان کی بات چھوڑ دیں، اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے رہے، ان کے دنیاوی رہن سہن کو دیکھیں تو ان کے باپ دادا کے رہن سہن سے تقابل کریں، ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ دنیاوی معاملات میں اپنے باپ دادا کو چھوڑ بیٹھے ہیں، حالانکہ دنیاوی معاملات میں جو پہلے لوگ تھے میری سمجھ کے مطابق ان میں ایمان، امانت، دیانت، شرافت، حیا، غیرت زیادہ تھی۔ گرچہ ان میں کمی کوتاہی تھی، میں نہیں کہتا کہ بالکل پارسا تھے وہ لوگ، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ جو بھی، یعنی ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ان میں دیانت موجود تھی۔ نئی نسل میں کتنی دیانت ہے جی، وعدہ خلافی معمولی سی بات ہے، معمولی سی۔ جو شخص کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں ان سے پوچھیں کہ وعدہ خلافی تو معمولی سی بات ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے۔ جو شخص وعدے کا پاسدار نہیں ہے، یعنی ایک بندے نے وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں دن آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اچھا اس کے پاس پیسے نہیں ہو سکے، نیت اس کی تھی، پھر مجرم نہیں ہے۔ اس کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ پھر اس کو کہتا ہے آج نہیں دوں گا، پرسوں آ جائیں، اس سے اگلے دن آ جائیں، اس سے اگلے دن آ جائیں۔ یہ کاروبار میں معمولی سی بات ہے، نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے باپ دادا کا دین تو اپنائے بیٹھے ہیں، دنیاوی معاملات سارے چھوڑ دیے، نہ ان جیسا لباس ہے، نہ ان جیسا حلیہ ہے۔ پہلے بزرگ جو تھے آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ ننگے سر پھرتے ہوں؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ سر پر امامہ، رومال رکھتے تھے، خصوصاً گاؤں میں تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بندہ ننگے سر پھرے۔ گاؤں میں جا کر آپ دیکھیں اس وہاں تو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لوگ ننگے سر پھریں، اور ہماری حالت آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا طبقہ جو جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں، ہمارا جو مکتبہ فکر ہے وہاں پر تو ننگے سر معمولی سی بات ہے۔ ننگے سر رہنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں یا ٹوپی کے بغیر نماز پڑھیں، نماز بالکل درست ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر کو ڈھانپ کر رکھا ہے، ہمیشہ ڈھانپ۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ٹوپیاں لا کے رکھ دو، آئے اور مسجد سے ٹوپی اٹھائی سر پہ پہنی، نماز پڑھی، ٹوپی وہاں پہ رکھی اور جا کے چلے گئے۔ یہ تو عجیب بھیانک کام ہے۔ ایک شخص نے 5000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور مسجد سے وہاں وہ پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ پہن رہا ہے، جو پہن کر وہ باہر کسی دعوت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی نہیں ہے صحیح۔ یعنی ہمیشہ سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وہ امامے سے ڈھانپیں، رومال سے ڈھانپیں، ٹوپی سے ڈھانپیں، پگڑی باندھیں، سارے ڈھانپیں۔ اور ہم نے بعض دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ رومال پاس ہے اور پھر سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جائز ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ نے یہ کیا شروع کر دیا؟ مطلب رومال اگر موجود نہیں ہے سر ڈھانپنے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، موجود ہونے کے باوجود کیوں اتارتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طبقہ اس سے چڑھتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات سے چڑھتا ہے، تو ہم کیوں نہ ایسا کام نہ کریں کہ وہ ہم سے ہمارے قریب ہو جائے، ہماری بات سنیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا نام سہل ہے، اس نے کہا جی میرا نام حزن ہے۔
تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانی، اور صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ کی قسم جب سے میرے دادا نے یہ بات نہیں نہ مانی ہمارے گھر سے غم ختم نہیں ہوا، غم نہیں گیا پھر، کیونکہ نام ہی غم تھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بدلنا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں، میرے باپ دادا نے یہی نام رکھا ہے، تو حزن رکھا تو غم نے دامن نہیں چھوڑا، ہم یعنی مسلسل غم میں رہے ہیں، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی یہ بھی حدیث کو چھوڑ دینے کا ایک انجام ہے جو بڑا بھیانک انداز میں نکلا ہے۔ تو اس کی کئی ایک مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو غزوہ احد والی ہے، غزوہ احد والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو ایک چوٹی پر مقرر کر دیا، اور آپ نے بڑی جو ہے سخت احکامات دیے انہیں، اتنے سخت احکامات تھے کہ تم دیکھو، تم اب چوٹی پر کھڑے ہوئے دیکھو ہمیں پرندے نوچ رہے ہیں، یعنی ہمیں شہید کر دیا گیا ہے، شکست ہو گئی ہے، ہمیں پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی وہ چوٹی نہیں چھوڑنی۔ اتنے سخت احکامات تھے آپ کے، سخت۔ اس کے باوجود کیا ہوا پھر؟ جو ہی مسلمانوں نے مارا اور قدم اکھڑے کفار کے بھاگے تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بھول گئے ہو؟ تم بھول گئے ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میرا حکم ثانی نہ آئے، میں دوبارہ حکم نہ دوں، یہ چوٹی نہیں چھوڑنی۔ اور میرا یہ ایمان ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وحی کے ذریعے وہاں پر کھڑا کیے تھے، آپ کو پتا تھا ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں یہی تو بات، اس وجہ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرندے نوچ جائیں، آپ نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جو ہی جگہ چھوڑی گویا کہ حدیث کو سمجھنے میں خطا کی، اپنی مرضی کا مفہوم نکالا۔ مفہوم کیا نکالا نیچے اترنے والوں نے؟ کہ رسول اللہ علیہ وسلم تھوڑے دور کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو آتے ہوئے ہمارے پاس کچھ ٹائم لگ جائے گا، تو کیوں نہ ہمارے دوسرے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر مال غنیمت کو اکٹھا کریں تاکہ جلد سے جلد کام نمٹا جا سکے، سمیٹا جا سکے۔ یہ تعویل کی حدیث کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فوراً پیچھے سے حملہ ہوا، اور فتح جو تھی وہ شکست میں بدلی، قدم اکھڑ گئے، حتیٰ کہ یہاں تک افواہ پھیلی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہ رسول اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، یہاں تک افواہ پھیلی۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ صرف حدیث کو کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور خود من مانی تعویل کرنے کی وجہ سے۔ اور کس جماعت نے کی ہے؟ صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اس امت کی سب سے اہم اور سب سے عظمت والا گروہ ہے۔ اتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی برداشت نہیں کی۔ یہاں پر تو انکار حدیث بڑی معمولی سی بات ہے، صحیح اور مرفوع اور صحیح سند والی حدیث کو ٹھکرا دیا جاتا ہے پتہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو اس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 70 کے قریب زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے سر مبارک پر یعنی وہاں سے خون بہنے لگ گیا۔ اتنی مشکلات آئیں، یہ کیوں آئی ہیں؟ صرف اس حدیث کی غلط تعویل کرنے کی وجہ سے۔ اس کی تو کئی ایک مثالیں۔ اسی طرح سنن بہقی میں ایک روایت ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی ہے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ تو ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بیٹا دیا، پھر بیٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے گھر یعنی آپ کے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، بھتیجا ہوا ہے، تو آپ عقیقے میں اونٹ ذبح کریں، یعنی اتنے سالوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے تو زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں عقیقے میں حصہ لینا چاہیے، آپ اونٹ ذبح کریں عقیقے میں۔ سید عائشہ رضی اللہ ناراض ہوئی، کہا قال معاذ اللہ، مجھے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ایسا کام میں کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیٹا پیدا ہو، اس کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں، 2 بھیڑ یا 2 دمبے، یعنی بھیڑ کی نسل سے یا بکری کی نسل سے، بیٹی پیدا ہو تو 1۔ میں وہ سنت چھوڑ کر، گویا کہ حدیث چھوڑ کر اپنی مرضی کیوں کروں؟ اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا اس بندے پر، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے مجھے آ کر یہ بات کی کہ عقیقے میں اونٹ ذبح کرو۔ یہاں پر بھی آپ کے ہاں مشہور ہے، جس نے عقیقے نہ کیے ہوں وہ قربانی کا جانور لے آتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے عقیقہ نہیں کیا تھا، چلو 1 قربانی ہو گئی، باقی بچے 6 حصے، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں، یعنی بیٹوں کی طرف سے بھی ہو گیا، بیٹیوں کی طرف سے بھی ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی، ایک ہی چیز میں 7 کام کر دیے اس نے۔ یہ بڑی عام سی بات ہے،
اور سمجھانے والے کو سمجھایا جائے وہ کہتے لو یہ عجیب لوگ ہیں، حالانکہ واضح حدیث موجود ہیں جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر 2 بکرے کیے ہیں یا 2 بکریاں کی ہیں، تو بڑے جانور میں تو عقیقہ کیا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے پھر بھی کرنا ہے، رات میں پڑھ رہا تھا شیخ صالح الفوزان رحم حافظ اللہ جو سعودیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا فتویٰ تھا، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے لازمی کرنا ہے نا بڑا جانور، پھر ایک بچے کی طرف سے ایک جانور کرے، ایک جان دے اللہ کے راستے میں، اونٹ ذبح کرے نا ایک بچے کی طرف سے، اگر کسی نے یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، وہ تو پیسے بچانا چاہتا ہے نا، کام بھی ہو جائے اور پیسے بھی بچ جائیں، تو عقیقہ کرنا ضروری ہے صاحب استطاعت پر، جب استطاعت آ جائے تب کر دیں۔ ویسے 7ویں دن مسنون ہے، 7ویں دن نہیں ہو سکتا، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، استطاعت دے دے تو عقیقہ کر دیں۔ جان گروی رکھی جاتی ہے، گروی چیز تب ہی چھوٹتی ہے جب گروی کی چیز یعنی وہ ادا کر دی جائے۔ تو اس طرح ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوزی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں دمشق میں ایک عالم دین تھے، دمشق میں ایک عالم دین تھے جو درس حدیث دیا کرتے تھے، اور درس حدیث دینے کا ان کا اپنا ہی طریقہ تھا کہ طلباء کے سامنے انہوں نے پردہ کھڑا کیا ہوا تھا، طلباء پردے کے دوسری جانب بیٹھے ہیں، استاد اس جانب بیٹھے ہیں، نہ استاد دیکھ رہا ہے طلباء کو، نہ طلباء دیکھ رہے ہیں استاد کو۔ اس طرح وہ درس حدیث دیا کرتے تھے، سبق پڑھایا کرتے تھے۔ کوئی شاگرد آئے، پڑھے، چلے گئے۔ ایک دن سبق پڑھانے کے بعد نا سارے طلباء اٹھ کر چلے گئے، ایک طالب علم بیٹھا رہا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں نے چہرہ اپنا چھپایا ہوا ہے، میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا۔ لیکن جب شاگرد نے اصرار کیا نا کہ نہیں میں نے آپ کا مجھے اتنے سال ہو گئے آپ کے پاس پڑھتے ہوئے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، تو جب شاگرد نے اصرار کیا نا تو استاد نے پھر ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سجدے سے اٹھتے وقت امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے جان بوجھ کر، اسے ڈرنا چاہیے کہیں اس کا سر گدھے کا سر نہ بن جائے۔ ان کا یہ حدیث میرے علم میں تھی، یہ حدیث میرے علم میں تھی، اور میں نے کہا تجربہ کرتا ہوں آج میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے باقی دھاڑی انسان کا اور سر اس کا گدھے کا بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ایک دن جان بوجھ کر، میں آپ کو انکار حدیث کی سزا اور انجام بتا رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کر تجربے کے طور پر، بعض لوگوں کو تجربے کی بڑی عادت ہوتی ہے، تجربہ کرنا ہے جی، تجربہ کرنا ہے تو کسی اور چیز پر کریں، حدیث پر تجربہ کرنا ہے، تجربہ باقی چیزوں پر کریں نا، حدیث پر تو سر جھکایا جاتا ہے، اس کو من و ان تسلیم کیا جاتا ہے، دل و جان سے قبول کیا جاتا ہے، تجربے نہیں کیے جاتے، تجربے غلط ہو سکتے ہیں، تجربہ میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا، جب امام سے پہلے میں نے سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے سزا دی، اور میرا یہ سر دیکھو، اور واقعی امام صفی الرحمن مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے، تحفۃ الاحوزی میں لکھا ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر بن چکا تھا۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب اندازہ لگائیں درس حدیث پڑھانے والے کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی ہوگی، لازمی بات ہے، درس حدیث پڑھانے والا انسان اس کے دل میں تو حدیث کی کتنی اہمیت اور محبت ہوتی ہے، شیطان نے بہکایا تجربہ کر لو، تجربہ کیا تو اللہ نے فوراً موقع پر سزا دی کہ جو حکم رسول کا انکار کرتا ہے، چاہے تجربے کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، اسے موقع پر سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایسا بھی ہوا ہے، تو اس لیے انکار حدیث کو معمولی بات نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کتاب العلم میں، جو پہلی حدیث ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے آیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں، جبکہ وہ دمشق میں حدیث پڑھاتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور مجھے پتہ چلا آپ کے پاس ایک حدیث ہے۔ ان کا قسم اٹھاتا ہے کہ تو اس مقصد کے لیے آیا؟ اس نے کہا جی میں اس مقصد کے۔ انہوں نے کہا کوئی اور کاروباری سلسلے میں تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں حدیث، مجھے پتہ چلا آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔
تو جب انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ واقعتاً حدیث کا طالب علم ہے، پھر انہوں نے حدیث سنائی، اور حدیث بڑی مشہور ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے اور جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے سمندری مخلوقات اور زمینی مخلوقات، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بھی جاتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ، تو یہ حدیث اس کو سنائی۔ اور اسی حدیث کے حاشیے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ لکھا ہے کہ ایک شخص توسی دمشق کے اندر، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتے کیسے پر بچھا سکتے ہیں؟ اس نے اس حدیث کا انکار کیا، یہ فرشتے کس طرح پر بچھاتے ہیں؟ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ میں نہیں مانتا اس حدیث کو، جی میرا ذہن نہیں مانتا۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ابو داؤد کے اندر کہ وہ شخص پتھر کا مجسمہ بن گیا، پتھر کا مجسمہ، یعنی انسان نہیں رہا، وہ پھر پتھر بن گیا۔ کیوں؟ انکار حدیث کی ہے۔ گویا کہ حدیث کا انکار کر کے دنیا میں ہی اسے اس کی سزا مل جاتی ہے، اور اخروی سزا تو اس سے زیادہ بھیانک ہے۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہے، یہ لوگ اپنے دعوی ایمانی میں سچے نہیں ہیں کب تک؟ جب تک آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو حرف آخر نہ مان لیں۔ پہلے آپ کو حاکم مانیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو حرف آخر مانیں، پھر اسے دل سے تسلیم کریں، دل میں تنگی نہ ہو کہ چلو یار اب مسئلہ پوچھ ہی لیا ہے تو اب حدیث آ گئی ہے، ایسے تو میں نے نہیں ماننا تھا، چلو حدیث آ گئی اب میں مان لیتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا بات، اطاعت ہوتی ہے دل کی چاہت سے، زبردستی سے اطاعت نہیں ہوتی، دل کی چاہت سے اطاعت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ مخاطب صحابہ تھے اس وقت۔ کب تک؟ جب تک آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو حرف آخر نہ مانے، پھر اسے دل و جان سے تسلیم نہ کریں۔ یہ تین کام کریں گے تو پھر ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ اس آیت کا شان نزول بڑا مشہور ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا ایک انصاری صحابی کے ساتھ کھجوروں کے باغ کو پانی لگانے کے اوپر، دنیاوی مسئلہ تھا، دینی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں پانی پہلے میں نے لگانا ہے، وہ کہتے ہیں پانی پہلے میں نے لگانا ہے، حتیٰ کہ یہ مقدمہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے بات سنی اور دیکھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی زمین پہلے ہے، انصاری صحابی کی زمین بعد میں ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے زبیر کو آپ پانی لگا کرنا، پانی چھوڑ دینا، یہ بھی بعد میں پانی لگا لے گا۔ تو اس انصاری صحابی کے ذہن پر نہیں کیا بات آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، اس لیے فیصلہ کیا نا آپ نے ایسا۔ یہ بات جو ہی سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہوا، سرخ ہو گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا پانی لگاؤ، اور اتنا پانی لگاؤ کہ منڈھیروں تک پانی آ جائے، بچے تو اس کو دینا، نہیں تو نہیں دینا۔ تب یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شخص یا وہ لوگ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اللہ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، اور آپ کے فیصلے کو ماننا بھی دل و جان سے۔ تب انصاری صحابی نے جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً توبہ کی کہ نہیں میں نے اب فیصلہ مان لیا ہے۔ اسی آیت کے یعنی تفسیر میں ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ سندن ضعیف ہے، وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، بیان کیا جاتا ہے مفہوم کے اعتبار سے، کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا، اور یہودی لے گیا حضرت عمر کے پاس، کا فیصلہ ادھر سے کرواتے ہیں، نہیں وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو جو نام نہاد مسلمان تھا، منافق تھا در حقیقت، وہ کہتا ہے کہ آپ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس۔ جب حضرت عمر کے پاس گئے تو مقدمہ سنایا، یہودی نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دے چکے ہیں، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سندن کمزور ہے، مفہوماً بالکل صحیح ہے یہ۔ تو حضرت عمر اندر گئے اور واپس ہی وہاں سے تلوار لے اس بندے کی گردن اڑا دی، اس منافق کی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے فیصلے کو نہیں مانتا اس کی سزا یہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور پھر میرے پاس لے آئے، آپ کی بات تو حرف آخر ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ کنکری ایسے پکڑ کر نا ایسے کنکریاں پھینک رہا ہے، ایسے پتھر کی کنکریاں اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کنکریاں ہیں، نہ اس سے شکار کیا جا سکتا ہے،
نہ اس سے دشمن کو مارا جا سکتا ہے. اس سے دو کام ہو سکتے ہیں، کسی کو لگے گی کسی کی آنکھ پھوڑ دے گی، کسی کا دانت توڑ دے گی. کنکری کیوں پھینک رہا ہے؟ منع کیا اسے. تو اگلے دن آیا نا، پھر وہ وہی کام کر رہا ہے. تو انہوں نے اسے ڈانٹا اور کہا فلا اکلمک ابدا، تجھے حیا نہیں آئی؟ تجھے میں نے حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکار بھی کر سکتی ہے اور دشمن کو بھی نقصان نہیں دے سکتی، تم پھر وہی کام کرتے. میں تم سے جب تک زندہ ہوں کلام نہیں کروں گا. یعنی قطع تعلق ہو گئے حدیث کے انکار کرنے پر. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حدیث سنائی کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ جب تمہاری بیوییں تمہیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے، مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دیا کرو. ہاں شرط ہے مسجد میں آنے کا راستہ علیحدہ ہو، ان کی نماز پڑھنے کی جگہ علیحدہ ہو، ان کے وضو کرنے کا سارا سیٹ اپ علیحدہ ہو. ایک راستہ نہ ہو، ایک دروازہ نہ ہو جہاں پہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا خطرہ ہو. اسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے. اگر علیحدہ نظام ہے تو جائیں عورتیں مسجد میں. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں اجازت مانگیں، گھر کی عورتیں، تو انہیں جانے دیا کرو مسجد میں. بیٹے نے کہا کہ واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں تو منع کروں گا، ہم تو روکیں گے جی، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں اچھا بازار جائیں، جہاں جانا چاہیں جائیں، مسجد نہیں جانا جی، جہاں سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ دین سیکھنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہماری عورتیں بالکل دین سے ناآشنا ہیں. آنے نہیں دیا گیا دین کے قریب، مسجد تک تو آنے نہیں دیا گیا. کتنی مساجد ایسی جہاں میرا عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. یعنی ایک ہی مکتبہ فکر ہے نا جو مسجد میں عورتوں کی جگہ بناتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور یہ مسجد وسیع ہو کہ عورتوں کے لیے بھی کوئی معاملہ چل سکے. تو عورتوں کو دین سے تو آشنا کرنے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، دین سکھانے کی. انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم میں تو منع کروں گا جی، میں روکوں گا. اگر تو روکے گا، مکہ مارا اس کے سینے پر اور کہا میں جب تک زندہ ہوں تو اس سے کلام نہیں کروں گا. تجھے حیا نہیں آتی؟ میں تجھے حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں اور تو مجھے فتنہ سناتا ہے. آج تو حالات بدل گئے ہیں جی، آج دور بڑا پرفتن دور آ گیا ہے. پرفتن دور صرف مسجد کے حد تک ہے. مسجد سے دور کرنے کا یہ بھی ایک بھونڈا طریقہ ہے کہ عورتوں کو دین سے دور کیا جائے. عورت دین سیکھے گی، خاندان دین سیکھے گا، بچے ماں کی گود سے دین سیکھیں گے. تو اس لیے یہ ہے انکار حدیث کا انجام. خدا را ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہ حرف آخر ہے، اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں، سر تسلیم خم کر لیں. یہی ایک مومن کے سے مطلوب ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن وہ ہے، مومن کی پہچان ہی ہے جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے فیصلے کیے جائیں، وہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا ہے اور میں نے مان لیا. مومن یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.